السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایسے نوسرباز پیر کے بارے میں ہے جو آج کل کے زمانے میں ہر گلی اور محلے میں ملتے ہیں۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ خالہ آمنہ ان دنوں بڑی پریشان تھیں۔ ان کا اکلوتا جوان بیٹا 2 سال سے سخت بیمار تھا۔ 1000 طرح کے علاج کے بعد بھی وہ ٹھیک نہیں ہوا تھا اور اب تو بستر سے جا لگا تھا۔ خالہ آمنہ کے شوہر کا انتقال پہلے بچے کی پیدائش کے بعد ہی ہو گیا تھا، حالانکہ ان کی شادی کو ابھی 1 سال بھی نہ ہوا تھا۔ ابھی تو خالہ آمنہ کے ہاتھوں کی سرخ مہندی بھی نہ اتری تھی کہ تقدیر نے انہیں بیوگی کی سفید چادر اڑا دی تھی۔ خالہ آمنہ نے گھروں میں کام کر کے اپنے اکلوتے بیٹے شکیل کو پالا تھا۔ جب سالوں بعد شکیل جوان ہوا تو خالہ آمنہ کی جوانی رخصت ہو چکی تھی۔ اب ان کی امیدوں کا محور صرف ان کا بیٹا شکیل تھا۔ شکیل نے میٹرک کرتے ہی ایک گارمنٹ فیکٹری میں ملازمت کر لی اور آمنہ خالہ کو آرام کے لیے گھر بیٹھا دیا۔ ابھی شکیل کو اس فیکٹری میں کام کرتے ہوئے سال بھی نہ ہوا تھا کہ اسے عجیب طرح کے دورے پڑنے لگے۔ یہ بڑے بڑے عجیب طرح کے چکر ہوتے تھے جس سے شکیل چیخنے چلانے لگتا اور بے ہوش ہو جاتا، اور یہ بے ہوشی کئی گھنٹے مسلسل رہتی، اور جب شکیل ہوش میں آتا تو پوری طرح نارمل ہوتا۔ ایک دن اسے یہ دورہ فیکٹری میں کام کرتے ہوئے پڑا۔ پہلے تو مالکان نے نظر انداز کر دیا، مگر جب شکیل کو تواتر سے فیکٹری میں دورے پڑنے لگے تو مالک نے اسے فیکٹری سے نکال دیا۔ نوکری کے چھوٹ جانے سے شکیل بیزار سا رہنے لگا۔ آمنہ خالہ نے اس کا بہت علاج کروایا مگر شکیل ٹھیک نہ ہوا۔ اب تو وہ بالکل ہی بستر پر لیٹ گیا تھا، بڑا کمزور ہو گیا تھا۔ آمنہ خالہ ہر نماز کے بعد خوب رو رو کر اپنے رب سے شکیل کی صحت کی دعائیں مانگتی تھیں، مگر اب تک رحمت کی بارش جوش میں نہیں آئی تھی۔ جب شکیل کی تنخواہ بند ہو گئی تو فاقے ہونے لگے۔ بالآخر آمنہ خالہ نے پھر سے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا، مگر اب ان کے بوڑھے وجود میں جیسے طاقت نہیں تھی، مگر وہ بیچاری 2 وقت کی روٹی کے لیے مجبور تھی، اور مجبوری انسان کو سب کچھ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایک دن آمنہ خالہ کی ایک پرانی جاننے والی آمنہ خالہ کے گھر آئیں۔ وہ آمنہ اور شکیل کا یہ حال دیکھ کر بڑی ملول ہوئی۔ اس نے کہا، میرے بھائی کے گھر کی طرف ایک پیر صاحب ہیں جو پیر پھلا یعنی پھولوں والے پیر کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کے پاس بڑی دنیا آتی ہے، وہ پھولوں پر دم کر کے دیتے ہیں۔ تم شکیل کو وہاں لے جاؤ، وہ بیمار پر 4 جمعرات دم کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ کے فضل سے شکیل ان کے دم سے ہی ٹھیک ہو جائے، لیکن وہاں صبح 7 بجے ٹوکن بنتے ہیں اور پھر 11 بجے پیر پھولوں والے مریض دیکھتے ہیں۔ تم فکر نہ کرو، میں اپنے بھتیجے سے بول دوں گی، وہ صبح جا کر ٹوکن لے لے گا اور تم 11 بجے دوپہر کو شکیل کو لے جانا، دم کروا لینا، اللہ کرم کرے گا۔ آمنہ خالہ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور آنے والی جمعرات کو پیر پھلاں والے کے پاس جانے کا وعدہ کر لیا۔ پھر جمعرات کو خالہ آمنہ شکیل کو بڑی مشکل سے رکشے میں ڈال کر پیر پھلاں والے کے آستانے پر جا پہنچی۔ وہاں بڑا رش تھا، ہر طرف پھولوں کے بڑے بڑے گملے رکھے تھے جن میں رنگ برنگے بے شمار پھول اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ آمنہ خالہ عورتوں کے مختص حصے کی طرف آ کر بینچ پر بیٹھ گئیں۔ وہاں 2 عورتیں جنہوں نے گلے میں گلاب کے ہار اور ہاتھوں میں موتیوں کے گجرے پہن رکھے تھے، ہر عورت کو ٹوکن نمبر سے پیر پھلاں والے کے حجرے میں بھیج رہی تھیں۔ جب آمنہ خالہ کا ٹوکن نمبر پکارا گیا تو آمنہ خالہ شکیل کو پکڑ کر پیر پھلاں والے کے پاس جا پہنچی۔ حجرے میں ہر طرف پھول ہی پھول نظر آ رہے تھے اور ایک اونچے سے تخت پر گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے بے شمار پھولوں کے ہار پہنے پیر پھلاں والے جو خاصے صحت مند تھے آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے۔ ان کے 2 مرید ان کے پیر داب رہے تھے۔ آمنہ خالہ نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے آنکھیں کھولیں جو بڑی سخت سرخ ہو رہی تھیں اور ان سے پوچھا، کیسے آئی ہو؟ پیر پھلاں والے کی آواز بڑی گرجدار تھی۔ آمنہ خالہ نے انہیں شکیل کی بیماری کا بتایا تو پیر پھلا نے شکیل کی تاریخ پیدائش پوچھی۔ آمنہ خالہ اور ان کے مرحوم شوہر کا نام پوچھ کر ایک کاغذ پر کچھ حساب کتاب کیا اور بھاری آواز میں بولے، سب پتہ لگا لیا ہے میں نے، اس بچے پر کسی حاسد نے جادو کروا دیا ہے۔ تم کو اب 4 جمعرات دم کے لیے لازمی آنا ہوگا۔
پھر پیر پھلا نے اپنے سامنے پڑے ہوئے 2 گیندے کے پھول اٹھائے، کچھ پڑھ کر ان پر دم کیا اور اپنے ایک مرید کو دے دیا۔ اس مرید نے آمنہ خالہ سے ان 2 گیندوں کے پھولوں کا 1000 روپیہ طلب کیا اور آمنہ خالہ سے کہا کہ یہ دونوں پھول پانی میں ڈال کر شکیل کو ان پھولوں کا ہی پانی پلاؤ اور پھر جمعرات کو آنا۔ آمنہ خالہ انہیں سلام کر کے شکیل کو گھر لے آئیں اور گھر کے مٹکے میں دونوں پھول ڈال کر شکیل کو ان پھولوں کا پانی پلانے لگیں۔ پانی پینے کے بعد شکیل کی طبیعت ذرا سنبھل گئی۔ آمنہ خالہ کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ وہ ہر نماز کے بعد اپنے رب کا شکر ادا تو کرتی ہی تھیں مگر پیر پھلا کے لیے بھی دعا کرتی۔ جب جمعرات آئی تو آمنہ خالہ پھر شکیل کو لے کر پیر پھلا کے پاس گئیں اور وہ پیر پھلا کے آگے پیچھے جا رہی تھی۔ پیر پھلا سے ان کی عقیدت دیکھنے والی تھی۔ پیر پھلا والے نے آمنہ اور شکیل کے لیے دعا کی، پھر 2000 روپے لے کر اب کی بار 2 کالے گلاب کے پھول دیے، ان کا پانی شکیل کو پلانے کا بولا اور پھر اگلی جمعرات کو آنے کا بولا۔ آمنہ خالہ بڑی خوشی خوشی شکیل کو گھر لے آئیں۔ 2 دن تک آمنہ نے شکیل کو کالے گلابوں کا پانی پلایا تو اچانک شکیل کی حالت بہت بگڑ گئی۔ آمنہ خالہ بڑی پریشان ہو گئی، حتیٰ کہ شکیل کی حالت اتنی خراب ہوئی کہ وہ بستر سے اٹھنے سے بھی معذور ہو گیا۔ آمنہ خالہ اپنے شکیل کی یہ حالت دیکھ کر دیوانی سی ہو گئی۔ وہ جمعرات آنے کا انتظار کیے بغیر ہی پیر کو ہی شکیل کو رکشے میں ڈال کر پیر پھلا والے کے آستانے پر جا پہنچی۔ پیر پھلا والا حیرانی سے آمنہ کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا؟ میں نے تجھ کو جمعرات کو بلایا تھا نا؟ آمنہ خالہ نے روتے ہوئے شکیل کی حالت کا بتایا تو پیر پھلا والے نے ایک کاغذ پر کچھ حساب کتاب کیا، پھر اس نے پریشانی سے کہا، تیرے شکیل پر کسی حاسد نے کالا جادو کروا دیا ہے، اس کا علاج بڑا مشکل اور مہنگا ہے، کم از کم 50,000 روپے کا خرچہ ہے، مجھے 11 دن کا خاص چلہ کرنا پڑے گا، اگر تو 2 دن کے اندر 50,000 روپے لاتے تو میں یہ چلہ شروع کر دوں گا، یاد رکھ اب دیر ہوئی تو تیرے بیٹے کا بچنا مشکل ہے۔ آمنہ خالہ 50,000 کا سن کر بلک اٹھی، پیر صاحب میں تو غریب بیوہ ہوں، گھروں میں کام کرتی تھی پر بیٹے کی بگڑتی حالت کی وجہ سے میں تو وہ کام بھی چھوڑ بیٹھی ہوں، کہاں سے اتنے پیسے لاؤں گی؟ تو پھر اب یا تو پیسے لا ورنہ اسے لے جا اور مرنے دے، پیر پھلا نخوت سے بولا۔ آمنہ خالہ روتے ہوئے شکیل کو گھر لے آئیں اور پھر انہوں نے 50,000 جمع کرنے کے لیے ہر رشتہ دار محلے دار کے آگے اپنی جھولی پھیلا دی۔ وہ جن بنگلوں میں ماسی کا کام کرتی تھیں ان تمام لوگوں سے اس نے بھیک مانگی، وہ اپنے شکیل کو زندہ دیکھنا چاہتی تھی۔ خاصی دوڑ بھاگ کے بعد وہ بمشکل 20,000 ہی جمع کر پائیں۔ وہ یہ 20,000 لے کر ہی صبح ہونے کا انتظار کیے بغیر رات ہی کو پیر پھلا کے آستانے پر جا پہنچی۔ وہاں پر سناٹا تھا، البتہ پیر پھلا کے حجرے سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ حجرے کا دروازہ بجانا ہی چاہتی تھیں کہ پیر پھلا والے کی آواز سن کر رک گئیں۔ پیر پھلا والے اپنے مرید سے کہہ رہا تھا، ارے وہ بڑھیا آئی نہیں؟ نہیں استاد، اب تک تو نہیں آئی۔ آمنہ نے یہ باتیں سن کر دروازے کی ایک باریک سی جھری سے جھانک کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ پیر پھلا والا اپنے مریدوں کے ساتھ شراب پی رہا تھا۔ آمنہ بھونچکی سی رہ گئی، پھر اسے ایک اور مرید کی آواز آئی، استاد تیرا کام بھی خوب ہے، تو علاج کے بہانے بیمار کی تاریخ پیدائش، اس کی ماں کا نام، باپ کا نام سب کچھ معلوم کر کے خود ہی ان پر سفلی کرتا ہے، پھر بھاری رقم لے کر سفلی کا توڑ کرتا ہے اور بیچارہ مریض ٹھیک ہونے کے بعد تیرا پکا مرید بن جاتا ہے۔ واہ کیا کام ہے تیرا، جواب نہیں استاد تیرا۔ پیر پھلا والا شیطانی کہکا بلند کرتے ہوئے بولا، ابے کسی سیانے کا کہنا ہے اگر جاہلوں پر حکومت کرنی ہے تو مذہب کا لبادہ اوڑھ لو، میں نے بڑھیا کے بیٹے پر بڑا سخت جادو کر دیا ہے، اسی لیے تو میں نے اس کی ماں اور باپ کا نام پوچھا تھا، اب اگر وہ 50,000 روپے لے آئے گی تو جادو کا توڑ کر دوں گا، ورنہ پھر وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ یہ باتیں سن کر آمنہ کو تو جیسے غش آنے لگی، اس کے ہاتھ سے روپیوں کا لفافہ نیچے گر پڑا۔ وہ تو پیر پھلا کو اللہ کا ولی سمجھ بیٹھی تھی مگر یہ تو بھیڑیا تھا، انسان کے روپ میں شیطان تھا۔ پھر پیر پھلا کی گرجدار آواز آئی، ابے کمالے تو ابھی نیا مرید بنا ہے، آگے چل کر سب سمجھ جائے گا تو، میں نے جادو کا توڑ کیا کرنا ہے، میں تو بس جادو کرتا ہوں اور بیمار کے گھر والوں کو بولتا ہوں مریض کے سرہانے ہر صبح سورہ بقرہ کی تلاوت کرو اور مریض کو صرف اسی صورت کا دم کیا ہوا پانی پلاؤ، تقریباً 12 دن اور اس کے بعد مریض ٹھیک ہو جانے لگتا ہے اور پھر میں بھی اس پر سے جادو روک دیتا ہوں
اور جب بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والے میرے پکے مرید بن جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے جادو کا توڑ کیا ہے، جبکہ جادو کا توڑ اصل میں تو سورہ بقرہ پڑھ کر وہ خود کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے میری اصل کہانی، اور تم سب کے یہ عیش میری ہی بدولت تو ہیں۔ یہ کہہ کر پیر پھلا نے ایک شیطانی قہقہہ بلند کیا۔ اب سب کچھ جان لینے کے بعد آمنہ خالہ کا وہاں رکنا بیکار تھا۔ آمنہ پیر پھلا کو کوسنے اور بددعائیں دیتی ہوئی واپس آنے لگی۔ ان کو یوں لگ رہا تھا جیسے ان کے پیر من کے بھاری ہو گئے ہیں۔ وہ بڑی مشکل سے گھر واپس آئیں۔ دوسری صبح سے آمنہ خالہ نے فجر کی نماز کے بعد سے شکیل کے سرہانے بلند آواز سے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی اور شکیل کو سورہ بقرہ کا دم کیا ہوا پانی پلانے لگی۔ اسی کے ساتھ وہ ہر نماز میں اپنی شکیل کی صحت یابی کے لیے اپنے رب سے عاجزی سے دعائیں کرتی۔ اللہ کے پاک کلام نے اثر دکھایا۔ شکیل آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگا، لیکن اسے اب بھی دورے پڑتے تھے۔ آمنہ خالہ نے جب ادھار لی ہوئی رقم اپنی بیگم صاحبہ کو واپس کی تو انہوں نے شکیل کی صحت کا پوچھا تو آمنہ خالہ نے انہیں بتایا کہ اب شکیل بہتر ہے مگر دورے پھر بھی پڑتے ہیں، جس پر بیگم صاحبہ نے کہا کہ میرا ایک بھائی سرجن ہے، امریکہ کے ایک بڑے دماغی ہسپتال میں جاب کرتا ہے، وہ آج کل پاکستان آیا ہوا ہے، میں اس سے بات کرتی ہوں، تم شکیل کو اسے دکھانا۔ آمنہ نے بیگم صاحبہ کا شکریہ ادا کیا۔ بعد میں آمنہ خالہ نے سب سے ادھار لی ہوئی رقم واپس کر دی۔ چند دن بعد بیگم صاحبہ نے آمنہ اور شکیل کو سرجن بھائی کے پاس معائنے کے لیے بلایا۔ ڈاکٹر صاحب نے شکیل کے چند ٹیسٹ کروائے اور رپورٹس کے مطابق اسے میڈیسن دی۔ اللہ کی رحمت اور ڈاکٹر کی محنت رنگ لائی اور چند ماہ کے علاج کے بعد شکیل بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اسے پھر کبھی دورے نہیں پڑے۔ آمنہ خالہ نے اللہ کا اور اپنی بیگم صاحبہ کا بڑا شکر ادا کیا۔ شکیل نے صحت مند ہونے کے بعد ایک فیکٹری میں ملازمت کر لی۔ اس طرح آمنہ خالہ کے اجڑے ہوئے گلشن میں بہار آ گئی۔ آمنہ خالہ کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آج کل تو آمنہ خالہ اپنے شکیل کے لیے اب چاند سی بہو بھی تلاش کر رہی ہیں۔ بیچاری آمنہ خالہ ایک نوسر باز پیر کے دھوکے میں آ گئی تھیں، مگر خوش قسمت تھیں جو بیٹے کی جان بچانے میں کامیاب ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایسے نوسر باز پیروں کے شر سے محفوظ رکھے۔